سے آپ حضرات نعت و منقبت کے اشعار سے اپنے دل و دماغ کو تازہ کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں۔ آپ نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے اس اجلاس کو سجایا ہے، اسی حوالے سے کچھ دیر آپ کے درمیان عرض و معروض کی کوشش کروں گا، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات، رب کائنات کا یہ فضل اور اس کا بے پناہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا، اور اس نے اس کائنات میں اتنی نعمتیں پیدا فرمائیں کہ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی نعمتوں کو وہ شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ مگر یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اس کی ساری نعمتیں ایک درجے کی نہیں ہیں، نعمتوں میں فرق ہے، ان کے درجات الگ الگ ہیں، ان کی قدر و قیمت اور ان کی حیثیت الگ الگ ہے۔ دو تین چیزیں مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، آپ خود ہی اس سے اندازہ لگا لیں گے۔ انسان کے نزدیک اہم نعمتوں میں سے ایک نعمت مال ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مال و دولت اللہ کی عظیم نعمت ہے، آل اولاد بھی اللہ کی نعمت ہے، اور انسان کو اللہ نے جو جان عطا کی، اسے روح بخشی، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ مگر ان نعمتوں کو اللہ نے ایک درجے میں نہیں رکھا، اور نہ ہی انسان ان کو ایک درجے میں رکھتا ہے۔ مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر کہیں ضرورت پڑے تو آدمی اپنے مال کو اپنی اولاد پر قربان کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔
اگر فرض کیجئے کہ کسی بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی تو آدمی اپنے رکھے ہوئے مال کو اپنی اولاد پر بے تحاشا خرچ کرتا ہے اور اس مال کو اولاد پر قربان کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مال کی اہمیت ہے مگر بیٹے کے مقابل میں مال کی اہمیت کم ہے۔ اگر مال کی اہمیت کم نہ ہوتی تو اسے بیٹے پر قربان نہیں کرتا۔ اسی طرح سے انسان کی اولاد ہے اور انسان کی اپنی جان ہے۔ اولاد سے ماں باپ کو بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے مگر اپنے جان کے مقابل میں اس نعمت کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے۔ اور اگر آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، لیکن حالات ایسے آتے ہیں اگر کوئی عورت حالت حمل سے ہو اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ دونوں میں سے ایک ہی بچ پائے گا، حالات نازک ہیں، گھر والے کیا کہتے ہیں؟ ماں کو بچا لیجئے، اگر اس کی زندگی رہے گی تو دوبارہ پھر اولاد مل جائے گی، تو اپنی جان کو بچانے کے لیے اولاد کو قربان کر دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد کی اہمیت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے مگر اپنی جان کے مقابل میں اس کی اہمیت کم ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ آپ دنیا کی بے شمار چیزوں پر نظر ڈالیں، آپ کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اس کائنات میں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ لیکن یہ بھی ایک مسلم اور سچائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت سے ہر شخص کو نہیں نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت ہر شخص کو نہیں بخشی ہے۔ یہ جو اٹھک بیٹھک کا کام کرے، اے بیٹا اس کو تھوڑی دیر کلیئر ہو گئی، آپ بیٹھ جاؤ پلیز، مت لانا جاؤ، رہنے دو، بعد میں پلانا۔ اس دنیا میں اس وقت تقریباً 8 ارب انسان پائے جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں انسانوں کی آبادی 8 ارب ہے۔ اس 8 ارب آبادی میں صرف 1.25 سے 2 ارب آبادی انسانوں کی ایسی ہے جو اس نبی آخر الزماں کا کلمہ پڑھتی ہے۔ 6 ارب آبادی اس وقت دنیا بھر میں ایسی ہے کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے انکار کرتی ہے، اور پھر جو 2 ارب آبادی کلمہ پڑھتی ہے اس میں بھی بے شمار ایسے طبقے ہیں جن کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے۔ میں اس موضوع پہ گفتگو اس وقت نہیں کرنے آیا، لیکن آپ غور کریں، دنیا میں کون ایسا انسان ہے جس کو اللہ نے دولت نہیں دی؟ چاہے کم دولت ہو یا زیادہ دولت ہو، ہر شخص کے پاس اللہ نے کچھ نہ کچھ مال و دولت دے رکھا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک قوم کو، ہر ایک طبقے کو اولاد سے بھی نوازا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی ہر قوم کو دنیاوی علم سے نواز رکھا ہے، حسن و جمال سے نواز رکھا ہے، بلکہ ڈاکٹر اقبال نے کسی موقع پر ایک شعر کہا تھا
قہر تو یہ ہے کہ کافر کو ملے حور و قصور اور بیچارے مسلمان کو فقط وعدے حور۔ دنیا کی دوسری قوموں کو اللہ نے حسن و جمال بہت زیادہ عطا کیا ہے، اولاد بھی دی ہے۔ دوسری قوموں کو اللہ نے ایمان کے علاوہ بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر دولت ایمان سب کو اللہ نے نہیں بخشا ہے۔ بے شک 2.25 ارب آبادی جو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، اس آبادی میں بھی بے شمار ایسے طبقے کی جن کا کلمہ پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر، اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود کوئی خدا کی توہین کرتا ہے، کوئی نبی کی توہین کرتا ہے، کوئی ولی کی توہین کرتا ہے، کوئی صحابی کی توہین کرتا ہے، کوئی اہل بیت کی توہین کرتا ہے، کوئی ائمہ مجتہدین کی توہین کرتا ہے، کوئی سچے علماء کی توہین کرتا ہے، کوئی کلمہ پڑھنے کے بعد اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں، مگر ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی سچی دولت عطا فرمائی۔ یہ وہ نعمت ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں ہیں ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے، مگر نعمت ایمان اللہ نے صرف ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اور یہ نعمت وہ نعمت ہے کہ ساری نعمتیں یہیں پر رہ جائیں گی۔ یہی ایک ایسی نعمت ہے کہ انسان جو قبر میں بھی ساتھ لے کر کے جائے گا۔ ایک موقع پر میں حیدرآباد شہر میں گیا ہوا تھا، وہاں کے ایک ذمہ دار شخص سے میری ملاقات ہوئی۔ میں نے اس سے کچھ مسئلے پوچھ لیے، چونکہ وہ ایک ادارے سے متعلق تھے۔ میں نے ان سے کچھ عقیدے کی باتیں پوچھ لی تو انہوں نے ناراضگی کے انداز میں کہا، یہ بریلوی علماء یہ جہاں جاتے ہیں یہی مسئلہ اٹھاتے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ ابھی اسی مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے ادب سے کہا، مولانا دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، دنیا کتنی ہی ترقی کر لے، آپ مجھے بتائیے دنیا کا امیر ترین انسان قارون کہاں چلا گیا؟ دنیا کا طاقتور انسان نمرود کہاں چلا گیا؟ دنیا کا عظیم ترین ماننے والا انسان فرعون کہاں چلا گیا؟ دنیا کا بہت طاقتور انسان ابو جہل کہاں چلا گیا؟ ان میں سے کسی کا کوئی وجود باقی نہیں ہے، مگر حقانیت کا علم جو لے کر کے میدان میں اترے ان کا ذکر کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے اور کل صبح قیامت تک موجود رہے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں نمرود آیا، بتائیے اس کا ذکر کہاں ہے؟ وہ کہاں چلا گیا؟ موسیٰ کے مقابل میں فرعون آیا، قارون آیا، یہ کہاں چلے گئے؟ ہندوستان میں بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے پیسے والے آئے، یہ کہاں چلے گئے؟ مگر رسول پاک کے سچے غلام غوث اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ خواجہ غریب نواز کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ محبوب الہی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت امیر خسرو کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ امام احمد رضا کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ مفتی اعظم کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کل بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ آپ مجھے بتائیے دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ سب کسی مٹی میں مل گئے اور کسی کا نام و نشان باقی نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کے غلام کل بھی اپنا سکہ چلا رہے تھے، آج بھی چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک ان کی عظمت کا سکہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ آپ کہتے ہیں دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی؟ دنیا کہیں سے کہیں چلی جائے، مگر ایمان اور کفر کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ قبر میں بھی ساتھ میں جائے گا۔ اس لیے کہ جب آدمی قبر میں جائے گا یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی دولت کا گٹھر
तुम कब्र में लेकर के आए, पूछा जाएगा तो ईमान के बारे में पूछा जाएगा, अल्लाह की रुबूबियत के बारे में पूछा जाएगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, कितनी तरक्की कर ले, फजाओं में उड़ने लगे, आसमान पे चली जाए, चांद पे जा करके अपना बसेरा कर ले, सूरज को अपने कब्जे में कर ले, सितारों पर अपना मकान बना ले, मगर याद रखिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। आसमान का सूरज, आसमान का चांद, आसमान के सितारे आप अपने कंट्रोल में कर ले। इसको हम तरक्की नहीं मानते, अपने आप को जो मुस्तफा के कंट्रोल में दे देता है, हकीकत में तरक्की याफ्ता वही है। मैंने उनसे कहा दुनिया कहीं से कहीं चली जाए, मगर ईमान का मामला ऐसा है कि ये तो कब्र में भी साथ जाएगा, इससे किसी को छुटकारा नहीं मिल सकता है। अब वो ज़ात कौन है जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें दौलत अता की, जिसके सदक़े में अल्लाह ने हमें उसरो जमाल अता किया? वो कौन हस्ती है जिसके सदक़े में अल्लाह ने दुनिया की हर बहार दी? मैं सबका तज्जिया करने के लिए नहीं, मगर मिसाल दे करके आपके सामने मैं अर्ज करूंगा और आपके ज़हन को करीब करना चाहूंगा। देख कौन है इस कायनात में जिसका सदका ये पूरी दुनिया खाती है? इमाम अहमद रजा ने अपने एक शेर में फरमाया, मक्ता तो है मक्ता, कोई शाहों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो। कौन है दुनिया के अंदर कि जो रसूल पाक का सदका नहीं खाता है? आदमी माने या न माने, लेकिन कल मैदान महशर में तो सबको मानना ही पड़ेगा। यही वो ज़ात है जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को बनाया। आप एक मिसाल से समझें ताकि आपके ज़हन में बात और बैठ जाए। आप जितनी ग़िज़ाएं खाते हैं, जितने खाना खाते हैं, जितनी खुराक लेते हैं, चलिए इस ज़माने में इस वक्त अभी मौसम सेब है, सेब का मौसम चल रहा है, कुछ दिनों पहले आम का मौसम था। आप अपने ज़हन को आम के दरख्त पर ले जाइए, एग्रीकल्चर के अगर स्टूडेंट इसमें बैठे होंगे तो उनसे आप पूछ सकते हैं। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, शहर में रहते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं इन दुनियावी उलूम के हवाले से। आम है, एक फल है, ये दरख्त पर पैदा होता है, लेकिन आप अगर एग्रीकल्चर वालों से जाके पूछें तो आपको बताएंगे कि फल एक ज़माने तक बढ़ता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और जब तक ये फल बढ़ता है इसको ज़मीन से ताकत मिलती है, ज़मीन अपनी क़ुव्वत उसके अंदर पहुंचाती है। ये फल जब तक बढ़ता है ज़मीन उसके अंदर एनर्जी पहुंचाती है, और जब फल का बढ़ना बंद हो जाता है तो अब उसमें 3 काम अलग से होता है। एक काम है उस फल के पकने का, दूसरा काम है उसमें टेस्ट और जायके के आने का, और तीसरा काम है उसके ऊपर रंगत के पैदा होने का। जमीन ने ताकत पहुंचाई तो वो फल बढ़ता गया, और जहां तक उसे बढ़ना था वो बढ़ गया। अब जमीन ने अपना काम छोड़ दिया, उसकी खिदमत खत्म हो गई, उसका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद में अल्लाह के हुक्म से सूरज अपनी हरारत और अपनी शुआएं, अपनी गर्मी से उस फल के अंदर पकने का काम शुरू कराता है, और फल सूरज की शुआओं से और सूरज की गर्मी से पकने लगता है। और जब वो पक चुकता है तो अब उसमें जायका पैदा होता है। जायका किसकी वजह से पैदा होता है? सूरज की वजह से, जमीन की वजह से नहीं। उसके अंदर अगर जायका पैदा होता है तो सितारों की तासीर से, फलों के अंदर टेस्ट पैदा होता है सितारों की तासीर से, और जब वो फल टेस्ट वाला हो जाता है उसमें जायका आ जाता है, अल्लाह का हुक्म होता है, चाँद मैंने तुझे बहुत हसीन बनाया है, तेरी चांदनी की लोग कसम याद दिलाते हैं। किसी के हुस्न को अगर बयान करते हैं तो तुझसे तशबीह देते हैं, मेरे बंदे बड़े हसीन और जमील हैं, मैंने इनको खूबसूरत बनाया है। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम का ताज मैंने इनके सर पे रखा है। मेरा बंदा हुस्न वाला है और ये हुस्न को पसंद करता है। ऐ चाँद
میں نے تجھے بنایا بڑا حسین و جمیل، اب تو اپنی چاندنی سے اس کے اندر حسن پیدا کر۔ چنانچہ آپ جو پھلوں کے اوپر حسن دیکھتے ہیں، اس کے اندر جو خوبصورتی دیکھتے ہیں، وہ زمین کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ستاروں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ سورج کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ چاند کی چاندنی سے ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، زمین نے اسے بڑھایا، زمین کا کام تھا بڑھانا، سورج کا کام تھا پکانا، ستاروں کا کام تھا اس کے اندر ذائقہ پیدا کرنا، چاند کا کام تھا اس کے اندر حسن پیدا کرنا۔ قرآن کریم نے کتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے، اور انسانوں کے لیے ان ساری چیزوں کو جو بنایا ہے وہ کس طرح سے بنایا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ ایک پھل ہے اور کچھ دنوں کے بعد انسان کے دسترخوان پر اسے آنا ہے، مگر اس کی تیاری میں زمین کو بھی اللہ نے لگا دیا، آسمان کو بھی لگا دیا، چاند کو بھی لگا دیا، سورج کو بھی لگا دیا، ستاروں کو بھی لگا دیا، ہواؤں کو بھی لگا دیا، فضاؤں کو بھی لگا دیا۔ یہ سب کس لیے؟ تاکہ یہ انسان کھائے، انسان کی غذا بنے، انسان کی خوراک بنے۔ چاند کی چاندنی نے اس پھل کے اندر حسن پیدا کر دیا، سورج نے اس کے اندر تاثیر پیدا کر کے، تاثیر ڈال کر کے اس کو اپنے حیثیت کے مطابق پکا دیا، ستاروں نے اس کے اندر ٹیسٹ پیدا کر دیا۔ اب عالم تصور میں جائیے، اے زمین تیری وجہ سے یہ پھل بڑھ گیا، اے سورج، اے آسمان کے چاند، اے آسمان کے ستاروں، تمہاری وجہ سے اس کے اندر ذائقہ آ گیا، اس کے اندر ٹیسٹ آ گیا، اس کے اندر حرارت و گرمی تیری پہنچی تو یہ پک گیا۔ زمین تو بتا، تیری وجہ سے پھل بنا، مگر تو کس کی وجہ سے بنی ہے؟ آسمان سے پوچھئے، اے آسمان تو بتا، تیرے اوپر چاند سورج ستارے چھل ملا رہے ہیں، ان کی وجہ سے پھل تو پک گیا، پھل کے اندر ٹیسٹ آ گیا، اس کے اندر حسن آ گیا، مگر اے آسمان تو بتا، اے سورج تو بتا، اے چاند تو بتا، اے ستاروں تم بتاؤ، تم کس کی وجہ سے آئے؟ تو زمین کہے گی، کیا تم نے رسول پاک کی حدیث نہیں سنی ہے؟ لولاک لما خلقت الافلاک والارضین۔ زمین سے پوچھئے، اے زمین تیری وجہ سے پھل بن گیا، تو کس کی وجہ سے بنی؟ تو زمین کہے گی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ چاند کہے گا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، سورج کہے گا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، آسمان کہے گا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، پوری کائنات کہے گی، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، پھل بنا۔ زمین کہے گی، میری وجہ سے، مگر میں بنی مصطفیٰ کی وجہ سے۔ چاند کہے گا، میں نے حرارت ہر اس کے اندر حسن پیدا کیا، پھل کے اندر حسن پیدا ہوا میری وجہ سے، مگر میں خود پیدا ہوا مصطفیٰ کی وجہ سے۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اب مجھے بتائیے، پھل کیا صرف مسلمان ہی کھاتا ہے؟ کیا صرف کلمہ پڑھنے والا ہی کھاتا ہے؟ غذا کیا صرف مصطفیٰ کا وفادار ہی کھاتا ہے؟ چاہے مصطفیٰ کا وفادار ہو، چاہے مصطفیٰ کا غدار ہو، چاہے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا نبی کے کلمے کا انکار کرنے والا ہو، بتائیے اس دسترخوان سے سب فائدہ لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے ہیں؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان۔ دسترخوان سے مراد دسترخوان ہے، یہ زمین دسترخوان ہے، آسمان بھی دسترخوان ہے، اور یہ دسترخوان کس نے بچھایا ہے؟ کون ہے جو ضیافت کرتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آسمان خان، زمین خان، زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ یعنی یہ پوری کائنات اگر صدقہ کھا رہی ہے تو میرے مصطفیٰ کا صدقہ کھا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوب۔ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، مگر سب سے عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا کیا، ہمارے دل میں اس محبوب کی محبت پیدا کی ہے، اس نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا،
آپ فضاؤں میں اڑنے لگیں، بہترین ڈاکٹر بن جائیں، شاندار انجینئر بن جائیں، لیکن جب تک مصطفیٰ کے سچے غلام نہ بنیں گے، انسان تو رہیں گے مگر انسانیت نہیں آ سکتی ہے، یاد رکھیے گا۔ لوگ کہتے ہیں انسانیت کا سبق لینا ہے تو یہ کیا جائے وہ کیا جائے، مگر میں کہتا ہوں کہ انسانیت کا اگر سبق لینا ہے تو محسن انسانیت کی بارگاہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنا پڑے گا۔ کوئی کہے یہ مکے کے ہیں، یہ مدینے کے ہیں، یہ فلاں جگہ کے ہیں، یہ فلاں جگہ کے ہیں، کسی جگہ کا ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابو لہب مکے کا تھا بلکہ ہاشمی تھا، علوی تھا، ہاشمی تھا، قریشی تھا، حجازی تھا، مکی تھا، بلکہ خانہ کعبہ کے خدام میں تھا، خانہ کعبہ کے خادموں میں تھا۔ ابو جہل مکی ہے، ابو جہل مکہ کا رہنے والا ہے، اسے مکی کہا جائے گا، لیکن بتائیے کیا اس کا مکی ہونا کام آیا؟ کیا اس کا قریشی ہونا کام آیا؟ کیا اس کا حجازی ہونا کام آیا؟ اور پھر مدینہ طیبہ میں ایک شخص جس کا نام بہت مشہور ہے تاریخ میں، اسے عبداللہ بن ابی ہی کہا جاتا ہے، رئیس المنافقین تھا، وہ مدینے کا رہنے والا تھا، مدنی تھا۔ یہ مدنی و مکی، لیکن نہ ان کا مدنی ہونا کام آیا نہ ان کا مکی ہونا کام آیا۔ اور بلال حبشی نہ مکی ہیں، نہ مدنی ہیں، نہ ہاشمی ہیں، نہ حجازی ہیں، حبش کے رہنے والے ہیں، مگر مصطفیٰ کے سچے وفادار بن گئے تو 1400 سال ہو گئے، پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس میرے بلال حبشی کا کوئی جواب نہیں لایا جا سکا۔ اسی لیے کہا شیر سنت نے، پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے۔ ابو جہل اپنی قوم میں ابو الحکم کہا جاتا تھا، حکمتوں کا باپ تھا، وہ بڑے سے بڑے مسائل چٹکیوں میں حل کر دیا کرتا تھا، مشکل سے مشکل مسئلہ اپنی قوم کا وہ بہت ہی تیزی سے حل کرنے کا ہنر رکھتا تھا، مگر اس کی عقل کام نہیں آئی، اس کی دانشوری کام نہیں آئی، اس کا سرغنہ ہونا کام نہیں آیا، اس کا سرپنچ ہونا کام نہیں آیا۔ اور حضرت صہیب رومی روم سے آ گئے، حضرت خباب آ گئے، حضرت سلمان آ گئے، حضرت بلال حبشی آ گئے، تو ایسا رب نے انہیں مقام عطا کیا کہ 1400 سال ہو گئے مگر دلوں پر حکومت حضرت صہیب رومی بھی کر رہے ہیں، حضرت بلال حبشی بھی کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا جو مصطفیٰ کا سچا غلام ہو جاتا ہے وہی دنیا کا امام ہو جاتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ ہے قربان۔ حضرات، اللہ نے ہم پر کرم فرمایا کہ اپنا محبوب عطا کیا، وہ محبوب جو ساری کائنات کا محبوب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، دنیا کے اندر کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ جو خدا کی پاکی نہ بیان کرتی، وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہاں یہ اور بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ خدا کی تسبیح کرتا ہے، خدا کی پاکی بیان کرتا ہے، پتے پتے خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں، سمندر کا دھارا خدا کی پاکی بیان کرتا ہے، پتھر خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں، شجر و حجر، شمس و قمر، بحر و بر، خشک و تر، سب خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ آدمی یا کوئی شے کسی کی پاکی اور کسی کی تعریف کب کرے گی؟ جب اس کے بارے میں کچھ جانے گی۔ ابھی آپ نے سنا اناؤنسر صاحب نے میرے بارے میں بہت کچھ کہا، میں ویسا تو نہیں ہوں، بس یہ بریلی والے کا صدقہ ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا۔ آج لوگوں کے دل میں اس فقیر کی جو بھی عظمت ہے یہ سب اعلیٰ حضرت کا صدقہ ہے۔ میرے مرشد گرامی تاج شریعہ کی
کی دعاؤں کی برکت ہے، حضور محدث کبیر کی عنایت ہے، حضور فقیہ ملت کی دعائیں صبحگاہی ہے، میرے استاد گرامی امام العلماء حضور مفتی شبیر حسن رحمت اللہ علیہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے میری تعریف کی، اگر وہ مجھے پہلے سے نہ جانتے تو آخر میری تعریف کیسے کرتے؟ اس کا مطلب ہے تعریف اگر کسی کی جائے گی تو تعریف کرنے سے پہلے اس کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے ہر شے خدا کی تسبیح کرتی ہے، تو اگر خدا کو جانتی نہیں ہے تو تسبیح کیسے کرتی ہے؟ خدا کی معرفت نہیں ہے اسے تو خدا کی تسبیح کیسے کرتی ہے؟ اس کا مطلب ہے ذرہ ذرہ خدا کی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے، تو یہ کہنے دیجئے کہ ذرہ ذرہ مصطفیٰ کی رسالت کا بھی اقرار۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اگر خدا کی تسبیح کرتی ہے ہر شے اور ذرہ ذرہ خدا کی پاکی بیان کرتا ہے تو یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر رب کی معرفت نہ ہوتی، رب کی پہچان نہ ہوتی تو کیسے ہر ذرہ خدا کی تسبیح کرتا؟ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر ہم یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ذرہ ذرہ رسول کی رسالت کو بھی پہچانتا ہے؟ تو یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کن تو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ تو اب رب قدیر نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب کن تو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میں نے چاہا کہ میری پہچان ہو، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو، میں نے چاہا کہ ہر شے مجھے پہچانے، تو اے میرے محبوب میں نے تجھے اپنی پہچان بنا کر کے پیدا کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی پہچان اگر کسی کو ہوگی تو مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعہ ہوگی۔ اگر ذرہ ذرہ خدا کو پہچانتا ہے تو اس کا مطلب ہے مصطفیٰ کے در کا بھکاری بن کر کے خدا کو پہچانتا ہے تو خدا کے محبوب کو بھی پہچانتا ہے۔ اور صرف یہ ذروں کی بات نہیں ہے، جتنے نبی، جتنے رسول، جتنے پیغمبر، جتنے ملائکہ اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سب میرے مصطفیٰ کے دریائے کرم سے پانی پیتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہتا، امام بوصیری نے آج سے تقریباً 800 سال پہلے کہہ دیا ہے۔ امام بوصیری فرماتے ہیں وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشْفًا مِّنَ الدِّيَمِ۔ یا رسول اللہ، دنیا کے اندر جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب آپ ہی کے دریائے کرم سے پانی پیتے ہیں۔ یہی تو امام احمد رضا نے بھی فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، پڑتی ہے کونین میں نعمت۔ کائنات کا ذرہ ذرہ میرے مصطفیٰ کی رسالت کی معرفت رکھتا ہے۔ چاند پر کوئی تھوکے تو چاند کا چہرہ تھوڑی داغدار ہوگا، وہ تھوک خود اسی کے اوپر آئے گا، اسی کے اوپر آئے گا، چہرہ اسی کا بدنما ہوگا، چہرہ اسی کا خراب ہوگا۔ ابو جہل زندگی بھر معاذ اللہ رب العالمین نبی کی گستاخی کرتا رہا، ابو لہب نبی کی اذیت کا پلان بناتا رہا، مگر بتائیے ابو جہل عزت والا ہوا کہ ابو لہب عزت والا ہوا، عتبہ عزت والا ہوا کہ شیبہ عزت والا ہوا کہ عبداللہ ابن ابی عزت والا ہوا؟ دنیا جان رہی ہے عزت کسے مل رہی ہے۔ ابو جہل سردار تھا، ابو لہب اپنی قوم کا معزز تھا، لیکن مصطفیٰ کی شان میں توہین کرتا رہا تو رب قدیر نے اس پر ذلت قیامت تک کے لیے مسلط کر دی۔ اور مصطفیٰ کے وفادار جن کے جسم پر لباس بھی صحیح نہیں تھا، ان کی عظمت کا حال یہ ہے کہ کان جدھر لگائیے تیری دنیا میں اگر سکہ چل رہا ہے تو ابو بکر کی صداقت کا چل رہا ہے، عمر فاروق کی عدالت کا چل رہا ہے، عثمان غنی کی سخاوت کا چل رہا ہے، مولا علی کی شجاعت کا چل رہا ہے، امام حسن کے صبر و تحمل کا چل رہا ہے، امام حسین کے استقامت کا چل رہا ہے۔ پوری دنیا میں آج کوئی آپ کو غلام ابو جہل کہنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر پوری دنیا
اپنے آپ کو اگر وہ سنی صحیح عقیدہ ہے تو غلام صدیق اکبر کہنے میں فخر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت۔ خدا کی معرفت کا ذریعہ رسول پاک کی ذات ہے۔ آپ ذرا مشاہدے کی دنیا میں آ جائیے، آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ کیوں خدا کی عبادت کرتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ ہر سنی یہی عقیدہ رکھتا ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب خدا کر رہا ہے۔ کوئی سنی اس کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتا۔ قرآن کریم فرماتا ہے مَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَ ام نحن الزارعون، کسانوں کو مخاطب کر کے اللہ فرماتا ہے کھیتی تم کرتے ہو کہ کھیتی ہم کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے انتم تزرعون، کیا تم کھیتی کرتے ہو؟ ام نحن الزارعون، یا ہم کھیتی کرتے ہیں؟ آپ نے لے جا کر کے بیج کھیت میں ڈال دیا، بارش نہ ہو، وہ کوپلیں نہ نکلیں، تو پھر دیکھیں آپ کیا کر لیتے ہیں۔ پوری دنیا مل کر کے بادل کو گالی دیتی رہے، بلکہ بڑے بڑے بانس اور لاٹھی لے کر کے بادل پہ پیٹتی رہے، پوری سائنس داں مل کر کے، سائنس کی دنیا مل کر کے، اور بادل سے کہتے رہے بادل تھوڑا سا برس جا، بادل تھوڑا سا برس جا، بادل تھوڑا سا برس جا۔ زندگی ختم ہو جائے گی مگر وہ برسنے کا نام نہیں لے گا۔ اور اگر آپ نے زمین میں بیج ڈال دیا اور زمین نے اسے گلا دیا، سڑا دیا، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اس کی مشیت ہے کہ آپ نے لے جا کر کے بیج کو زمین میں ڈال دیا، رب نے اپنی قدرت سے اسے کوپل کی شکل میں باہر نکال دیا، اور پھر اس نے آسمان سے پانی برسا کر کے تمہاری کھیتیوں کو ہرا بھرا کر دیا۔ فرماتا ہے انتم تزرعون، کیا تم کھیتی کرتے ہو یا کھیتی ہم کرتے ہیں؟ تم اگر بیج لے جا کر کے ڈال دو اور میں پانی نہ برساؤں اور زمین سے کوپل نہ نکالوں تو تم چیختے رہ جاؤ گے، دھرنا دیتے رہ جاؤ گے، ایجیٹیشن کرتے رہ جاؤ گے، مظاہرہ کرتے رہ جاؤ گے، مگر بات کچھ نہیں بنے گی۔ اب اس کا مطلب ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے سب خدا کے چاہنے سے ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم اس کے سامنے اپنی پیشانی کو بھی جھکاتے ہیں اور اپنی ناک کو بھی زمین پر رگڑ کر اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کا اس پر ایمان اور عقیدہ ہے، لیکن بات یہی پر مکمل نہیں ہو جا رہی ہے۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک ہستی دلاتی ہے اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ خدا دیتا ہے تو ہم اس کے بندے کہلاتے ہیں، ایک ہستی دلاتی ہے تو ہم اس کے امتی کہلاتے ہیں۔ وہ کون ہے جو دلاتا ہے؟ اس کا پتہ آئیے بخاری شریف سے لگایا جائے، اور الٹیے بخاری شریف کا۔ بخاری شریف کا نام آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہوگا۔ امام بخاری، امام بخاری، امام بخاری، ہر عالم دین آپ کے سامنے یہ نام لیتا ہے۔ اتفاق سے ایک موقع پر میرے ایک بہت ہی کلوز دوست نے مجھ سے پوچھا مولانا یہ دہلی کے امام بخاری کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ جو بھی مولانا آتا ہے وہ کہتا ہے امام بخاری نے کہا، امام بخاری نے کہا۔ میں نے کہا بھائی دیکھو یہ بھی بخاری اسی بخارا کے رہنے والے ہیں، مگر وہ امام بخاری الگ ہیں جن کا تذکرہ علماء اپنی زبان پر کرتے ہیں۔ انہوں نے بخاری شریف بڑے اہتمام کے ساتھ لکھی۔ ان کے ذہن میں 6 لاکھ حدیثیں محفوظ تھی۔ کتنی حدیثیں محفوظ تھی؟ 6 لاکھ۔ آج کمپیوٹر بھی 6 لاکھ حدیثوں کی میموری پتہ نہیں رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہے، مگر تنہا امام بخاری کو اللہ نے ایسا ذہن دیا تھا کہ وہ 6 لاکھ حدیثیں اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھتے تھے۔ ان کو پتہ، ان کو احساس ہوا کہ اگر میں ان حدیثوں کو کاپی میں نوٹ نہیں کروں گا تو جب میں دنیا سے جاؤں گا یہ ساری حدیثیں میرے ساتھ چلی جائیں گی۔ اس لیے امام بخاری نے بہت اہتمام کے ساتھ
साथ अपने दिलो दिमाग में महफूज हदीसों को कापी में नोट करने का इरादा किया, और इस इरादे से जब वो मक्का शरीफ में जलवा गर हुए, खाने काबा के सामने कलम लेकर, दवात लेकर, कापी लेकर बैठ गए। और जब लिखने के लिए उन्होंने इरादा किया तो फौरन ज़हन में बात आई, बात किसकी लिखने जा रहा हूँ, इरशाद किसका है? सारी कायनात के महबूब का इरशाद है, सारी कायनात के सबसे अजीम इंसान का फरमान मैं नोट करने जा रहा हूँ। इसके लिए जरा एहतमाम जोरदार करना चाहिए, बहुत ज्यादा इसके लिए एहतमाम करना चाहिए। कलम कागज दवात रख दी और पहुंचे आबे ज़मज़म के पास, गुस्ल किया, वहां से तशरीफ लाए, मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज नफल अदा की। फिर जो उनको हदीस याद थी उन्होंने कॉपी में नोट कर दिया। अब एक हदीस लिखने के बाद जब दूसरी हदीस लिखने चले, फिर उनके ज़हन में बात आई, मुस्तफ़ा प्यारे की बात लिखनी है, इसके लिए बहुत ज्यादा हमें ताज़ीम और मोहब्बत का मुजाहरा करना चाहिए। चुनांचे दूसरी हदीस लिखने से पहले फिर आबे ज़मज़म के पास गए, फिर वहां पे आपने गुस्ल किया, आने के बाद 2 रकात नमाज नफल अदा की, फिर दूसरी हदीस उन्होंने लिखी। इस तरीके से इमाम बुखारी ने 30 पारे में जो हदीसें दर्ज की हैं, हर हदीस को लिखने से पहले आपने आबे ज़मज़म से तहारत हासिल की, 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, फिर रसूल पाक की हदीस को अपनी कॉपी में नोट किया। आज कुछ लोग कहते हैं, खास तौर से हमारे नौजवान जो यूट्यूब पर हैं, जो स्कॉलर बनते हैं तो यूट्यूब के, स्कॉलर बनते हैं तो व्हाट्सएप के, स्कॉलर बनते हैं तो फेसबुक के, और समझते हैं कि इसी पर पूरा इल्म आ गया है। मैं ऐसे ऐसे बेवकूफों की तकरीर कभी कभी सुनने को पा जाता हूँ। एक जनाब पड़ोसी मुल्क के लोगों को समझा रहे थे कि ईद मिलादुन नबी, ये ईद कैसे हो सकती है, इस दिन को ईद कैसे कहा जा सकता है। अब लोगों को समझा रहे हैं कि ईद के दिन रोजा रखना हराम है, ईद के दिन रोजा रखना हराम है, जबकि रसूल पाक खुद अपनी विलादत की तारीख पर हर 2 शंबा को रोजा रखते थे, जबकि ईद के दिन रोजा रखना हराम है। रसूल पाक अपनी तारीख विलादत पर हर 2 शंबे को रोजा रखते थे। अगर वो ईद का दिन होता तो रसूल पाक रोजा क्यों रखते? इसका मतलब है कि वो ईद का दिन नहीं है, उसे ईद नहीं कहा जाएगा। मैंने जब उसकी बात सुनी तो मैंने खुद अपने दिल से ये फैसला किया, खुदा जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है। जरा सोचिए तो सही, कौन को कैसे गुमराह किया जा रहा। अब ये नौजवान कहेगा, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, ईद के दिन तो रोजा रखना हराम है, रसूल पाक अपनी तारीख विलादत पर रोजा रखते थे, इसका मतलब है वो दिन ईद का नहीं हो सकता। मगर उस बेवकूफ को ये नहीं मालूम कि हर हफ्ते में एक दिन हर अहले ईमान के लिए ईद का आता है, जिसे ईद जुमा कहा जाता है। और ये हम नहीं कहते हैं, ये मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया है, बल्कि ये भी फरमाया गया है ईद और बकरा ईद से अफजल ईद जुमा है, इसलिए कि ईद और बकरीद ये हजरत आदम की औलाद यानी हम मुसलमानों को मिली है, और हजरत आदम खुद जुमा के दिन पैदा किए गए हैं। इसलिए जिस दिन उनकी पैदाइश हुई अहले ईमान के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के इंसानों के लिए वो ईद का दिन है। हर जुमा ईद है, ये रसूल पाक के फरमान से साबित है। बताइए जुमा को रोजा रखना हराम है कि जायज है? ये मुस्तहब है। खुद हदीस में फरमाया गया कि जुमा के दिन रोजा रखना बहुत फजीलत रखता है। इसका मतलब है हर ईद में रोजा हराम नहीं है, जो ईद का दिन कहलाए उस दिन रोजा रखना हराम नहीं है। सिर्फ ईद और बकरा ईद के लिए ये मसला है, ईद जुमा अगर आए तो उस दिन रोजा रखना मुस्तहब है। इसलिए जो ईद मिलादुन नबी को ईद कहने से रोके और कहे कि उस दिन हुजूर रोजा रखते थे, ईद के दिन रोजा रखना हराम है, वो गोया लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम, धूल झोंकने का काम कर रहा है। इसलिए ऐसे लोगों से अपने ईमान की हिफाजत करते रहिएगा, वरना आंख से काजल यहाँ वो चोर बला के हैं, तेरी गठरी ताकी है और तीने नींद निकाली है। हज़रत इमाम बुखारी ने हर हदीस को लिखने से पहले आबे ज़मज़म से वज़ू किया, तहारत हासिल की, गुस्ल किया, और फिर 2 रकात नमाज नफल मकाम इब्राहिम के पास पढ़ी। फिर उन्होंने हदीस को अपनी कॉपी में नोट किया। क्या कोई हदीस ऐसी है जिसमें हुजूर ने फरमाया हो कि मेरी हदीस लिखने से पहले आबे ज़मज़म से जा कर के पाकी हासिल कर लेना और मकाम इब्राहिम के पास 2 रकात नमाज नफल पढ़ना, तब मेरी हदीस को नोट करना? क्या कोई ऐसी हदीस है? मेरे इल्म के मुताबिक
آج تک کوئی ایسی حدیث میرے سامنے نہیں گزری جس میں رسول پاک نے یہ فرمایا ہو کہ میری حدیث لکھنے سے پہلے یہ کام کرنا، مگر امام بخاری نے یہ کیا کیوں؟ تعظیم حدیث مصطفیٰ میں۔ اس کا مطلب ہے تعظیم نبی کے لیے ہر موڑ پر دلیل مت مانگ، عشق خود اس کے لیے راستہ متعین کر دیا کرتا ہے۔ امام بخاری نے پوری حدیثوں کو جب رف کی شکل میں تیار کر لیا، پوری فائل تیار ہو گئی، اور پھر اب مکہ مکرمہ سے وہ لے کر مدینہ منورہ چلے، روضے رسول پر چلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر چلے، پوری فائل لے کر مکے سے مدینہ پہنچے، اور مواجہ اقدس میں پہنچ کر کے اور بعض روایتوں میں ریاض الجنہ میں جا کر کے بیٹھ گئے، اور ایک حدیث کھولتے اور روضے رسول کی طرف متوجہ ہو جاتے اور عرض کرتے یا رسول اللہ میں نے یہ حدیث اپنی کاپی میں نوٹ کی ہے، کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ روضے رسول پر جا کر کے یہ کہتے، اور پھر مراقبے میں چلے جاتے، سر جھکا لیتے اور انتظار میں رہتے کہ ابھی ادھر سے کچھ نہ کچھ جواب ضرور آئے گا۔ گویا امام بخاری کا یہی عقیدہ تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ امام بخاری کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا کہ واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ امام بخاری کا یہ عقیدہ تھا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کا بھی یہی عقیدہ ہے، اس لیے بریلی کے امام احمد رضا نے کوئی نیا عقیدہ نہیں نکالا، جو کتاب و سنت سے عقیدہ چلا رہا ہے امام احمد رضا نے اسی کو آگے بڑھایا۔ انہوں نے فرمایا نعرہ رسالت، ناصر اہل سنت، جشن عید میلاد مصطفیٰ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے ماشاءاللہ۔ امام بخاری کا ذکر آ گیا تو میں نے اتنی بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب بخاری شریف کھولیے، ایک ورق کھولیے، دو ورق کھولیے، چار ورق کھولیے، 14-15 بار کھولیے تو آگے آپ کو اس میں ایک چمکتی ہوئی حدیث ملے گی، اور وہاں سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ خدا دیتا ہے لیکن ایک ہستی دلاتی ہے۔ وہ کون ہستی ہے جو دلاتی ہے؟ امام بخاری حدیث نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے حضرت امیر معاویہ سے سنا، حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں میں نے رسول پاک کو بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ انما انا قاسم واللہ یعطی، دیتا تو خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ رسول پاک فرماتے ہیں دیتا خدا ہے مگر بانٹتا میں ہوں۔ کیا ہے جو خدا دیتا ہے؟ ہر بندے مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ ذرے ذرے کا مالک خدا ہے، وہی دیتا ہے، تو اس پر بھی یقین رکھنا پڑے گا۔ جب سب خدا دیتا ہے تو سب مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ علم خدا دیتا ہے مگر علم مصطفیٰ بانٹتے ہیں، ایمان خدا دیتا ہے مگر ایمان مصطفیٰ بانٹتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو مانتا ہوں، سارے رسولوں کو مانتا ہوں، سارے پیغمبروں کو مانتا ہوں، ساری آسمانی کتابوں کو مانتا ہوں، خدا کو بھی مانتا ہوں، مگر مکے میں حضرت آمنہ کے شکم پاک سے، حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت عبد المطلب کے آنگن میں 12ویں شب میں دوشنبہ کے روز جو محمد عربی پیدا ہوئے اور جنہوں نے 40 سال کے بعد اپنی نبوت کا اعلان کیا، میں اس نبی کو نہیں مانتا، خدا کو بھی مانتا ہوں، سارے نبیوں کو مانتا ہوں، سارے رسولوں کو مانتا ہوں، مگر میں محمد عربی کو نہیں مانتا۔ بتائیے کیا وہ صاحب ایمان ہو جائے گا؟ اسے مومن کہا جائے گا؟ کیا مطلب سمجھایا آپ نے؟ خدا کو مانو، خدا کے سارے رسولوں کو مانو، مگر اس محبوب کو نہ مانو تو سب کچھ ہو سکتے ہیں مگر صاحب ایمان نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا بھی ملے گا تو اسی دربار سے ملے گا۔ اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو جو یہاں نہیں وہاں نہیں۔ ہاں، جس کا وجود دربار مصطفیٰ میں نہیں، جس کی قدر و منزلت دربار مصطفیٰ میں نہیں، تو سمجھ لیجئے کہ خدا کی بارگاہ میں بھی اس کا کوئی وقار
نہیں ہوگا. اس لیے ایمان بھی ملا ہے تو اسی کے در سے ملا ہے. اور یہ مت سمجھیے گا کہ صرف ایمان ملتا ہے. دنیا کی دولت بھی وہی ہستی دیتی ہے, وہی تقسیم کرتی ہے. یہ میں نہیں کہتا, یہ صحابہ کہتے ہیں. اٹھائیے حدیث کی کتابیں, ایک ایک کر کے حدیث کی کتابوں کو پڑھتے چلے جائیے. نبی کی عظمت کے جلوے آپ کی نظروں کے سامنے بکھرتے چلے جائیں گے. بہت مشہور واقعہ ہے. حضرت سیدنا عبداللہ, حضرت جابر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, وہ فرماتے ہیں, حضرت جابر صحابی رسول ہیں, جلیل القدر صحابی ہیں, ان کے باپ بھی صحابی, وہ بھی صحابی. حضرت سیدنا جابر فرماتے ہیں, جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے مجھے آ کر کے پریشان کرنا شروع کر دیا. اے جابر, تمہارے ابا نے مجھ سے اتنا قرض لیا تھا, لاؤ تو. ادھر سے کوئی آتا اور کہتا, یہ جابر, تمہارے باپ نے مجھ سے اتنا قرضہ لیا ہے, آپ لاؤ تو. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ترکے میں وراثت کے طور پر ایک چھوٹا سا باغ چھوڑا تھا, کھجوروں کا باغ تھا. اس میں اتنی کھجوریں بھی نہیں پیدا ہوتی تھی کہ جن سے میں لوگوں کا قرضہ ادا کر سکوں. لوگوں نے مجھے پریشان کر رکھا تھا. جب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کروں تو کیا کروں, کیسے لوگوں کا قرض ادا کروں, فرماتے ہیں کہ میں دربار رسالت میں پہنچ گیا, رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچا, اور جانے کے بعد میں نے اپنی بات رسول پاک کی بارگاہ میں رکھی. اس در سے تو نا کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحاں تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضرت جابر فرماتے ہیں, میں نے جب رسول پاک سے عرض کی, آقا نے یہ نہیں فرمایا قرض لے تمہارا باپ ادا کروں میں, کیا یہاں قارون کا خزانہ رکھا ہے کیا کہ جو آئے میں اس کو دیتا جاؤں. نبی نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ ارشاد فرماتے ہیں, جابر جب تمہارے باپ کی کھجوریں پک جائے تب آنا. حضرت جابر فرماتے ہیں, میں کھجوروں کے پکنے کا انتظار کرنے لگا, اور جب کھجوریں پک گئی نبی کی بارگاہ میں پہنچا, عرض کی, یا رسول اللہ کھجوریں پک گئی ہیں. رسول پاک نے فرمایا, جاؤ ساری کھجوروں کو توڑ کر کے ایک جگہ رکھ دو. حضرت جابر حکم کے مطابق کھجوروں کو توڑ کر اپنے باغ میں ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں, اور نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں, عرض کرتے, یا رسول اللہ میں نے کھجوریں توڑ کر رکھ دی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں, چلو میں بھی تمہارے باغ میں چلتا ہوں. جب رسول پاک باغ میں چلتے تھے اور باغ میں پہنچتے تھے تو منظر کیا ہوتا تھا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. کیا مطلب ہوا, یعنی اگر رسول پاک کسی باغ میں پہنچ جائے, پتجھڑ کا زمانہ ہو, خریف کا موسم ہو, خزاں کی حالت ہو, رسول پہنچ جاتے تو اس باغ میں بہار آ جاتی تھی. سبحان اللہ, کیوں نہ بہار آئے. میرے مصطفیٰ حضرت آمنہ کے آنگن میں پہنچے تو آمنہ کے آنگن میں بہار آ گئی. حضرت رسول پاک مکے میں جلوہ گر ہوئے, مکے میں بہار آ گئی. مدینے میں پہنچے, مدینے میں بہار آ گئی. اور اگر آج ادے پور میں ان کا ذکر آ گیا تو اس علاقے میں بہار آ گئی. وہ جس طرف رخ کر دیں ادھر بہار ہی آ جاتی ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, وہ نگاہ کیسی نگاہ ہے, اس کا جلوہ کیسا جلوہ ہے, اس کی سانس کیسی سانس ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, دم میں دم آ گیا. اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے باغ میں رسول پاک تشریف لے گئے اور کھجور کی چاروں طرف چکر لگایا اور جا کر کھجور پہ بیٹھ گئے. اور پھر حضور نے فرمایا, جابر جاؤ مدینے میں اعلان کر دو, جس نے تمہارے باپ کو قرض دیا ہے آئے اور اپنا قرض لے کر کے چلا جائے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تان گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں, میں نے مدینے کی گلیوں میں جب اعلان کیا تو لوگ بورا جھولا لے کر کے چل پڑے. کوئی 2 بورا, کوئی 4 بورا, کوئی 6 بورا, کوئی 1 جھولا لے کر کے آنے لگے. قطار لگ گئی اور لوگ آ کر کے اپنا قرض لے کر کے جانے لگے. بہت دیر تک آنے جانے والوں کا سلسلہ قائم رہا, اور جب آنے جانے والوں کا سلسلہ رکا تو میں نے سوچا کہ چل کر کے دیکھوں کچھ باغ میں کھجوریں موجود ہیں یا ساری کھجوریں ختم ہو گئی. حضرت جابر فرماتے ہیں, جب میں باغ میں داخل ہوتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں, جتنی کھجوریں پہلے تھی وہ ساری کھجوریں رکھی ہوئی ہیں, اور جتنے لوگوں نے میرے باپ کو قرض دیا تھا سب کا
قرض ادا ہو گیا ہے، سب نے اپنا قرض بھی لے لیا اور کھجوریں سب اسی طریقے سے باقی رہ گئی۔ تبھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے پہرے سخاوت پہ لا۔ تو رسول پاک علم بھی دیتے ہیں، دنیا کی دولت بھی دیتے ہیں، ایمان بھی دیتے ہیں، خدا کی پہچان بھی دیتے ہیں۔ اس لیے جس نبی کے در سے سب ملتا ہے اس سے محبت کرنا سیکھیے، اس لیے کہ دنیا کے سارے محبوب یہی رہ جائیں گے، صرف مدینے کا ایک محبوب ہے کہ وہ قبر میں بھی آپ کے لیے کام آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ، لے کے چلے۔ اس نبی سے محبت کیجئے اور اس کی اطاعت و فرما برداری کیجئے، اس نبی پر اپنا دل و جان قربان کرنے کے لیے تیار رہیے، اور یہ شعر گنگناتے رہیے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں۔ چاہے آپ امیر ہوں چاہے غریب ہوں، ایمان امیری غریبی سے کوئی رشتہ نہیں رکھتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے تیری فکر میں ہے اگر شرر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اگر جذبہ ایمان صادق ہے اور آپ رسول پاک کے سچے وفادار بن کر کے رہیں گے تو موجیں سر پٹخ پٹخ کر کے اپنا وجود ختم کر لیں گی، مگر رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک جل جائیں جل جانے والے، ان کے ذکر کو نہ کوئی روک پایا ہے نہ روک پائے گا، رہے گا یوں ہی ان کا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ۔ اس لیے رفیقان محترم اللہ کی عبادت کیجئے اور اس محبوب سے سچی محبت کیجئے، اپنے بچوں کے دل میں اس نبی کی محبت کا جام اڈیلیے۔ عرب کے عالم نے فرمایا ہے علموا اولادکم محبت الرسول، اپنی نسلوں کو نبی کی محبت کا جام پلاؤ۔ ان کو اگر نبی کی محبت کا جام پلا دو گے تو پھر ان کے زبان پر نبی کی شان میں کبھی گستاخانہ جملے نہیں آ سکتے ہیں، بلکہ یہ نبی کی محبت میں مگن رہیں گے۔ ان کو سکھاؤ، ان کو بتاؤ، آنے والی نسلوں کو یہ تعلیم دو کہ وہ کہیں یا رسول اللہ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام